السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 19 تجسس اور عادت، سسپینس اینڈ ہیبٹ۔ ذہن متجسس ہے، سسپیشیس ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال جب بے یقینی میں داخل ہو جائے تو تجسس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نفس ہر حال میں اس بے یقینی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تجسس اپنی اصل میں خواہش ہے، تجسس راز ہے۔ نفس انسان بے پناہ تجسس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اسے کوئی راز گوارا نہیں ہے۔ جو یہ نہیں جانتا، اسے جان لینے کی زبردست تمنا ہی اس کا تجسس ہے۔ اللہ نفس کو بنانے والا ہے اور اس کی فطرتیں جبلیتیں بھی اسی نے پیدا کی ہیں۔ وہ اسے خوب جانتا ہے، اس لیے جا بجا خالق کائنات نے اس کے تجسس کو مہمیز دینے کے لیے، انووک کرنے کے لیے راز رکھ چھوڑے، حتیٰ کہ خود بھی ایک راز بن کر اس سے چھپ گیا۔ نفس کی ہر فطرت اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی ہے۔ تجسس نفس کو بیلنس کر کے اس سے بے پناہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے رویے اور جبلیاتی عادات کے قدرتی تسلسل کو بریک کیا جا سکتا ہے۔ نفس کو ہر شے کا تجسس ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ سسپینس کی جبلیت قابو سے باہر ہے، اعتدال پر نہیں ہے۔ ہر ضروری اور ہر غیر ضروری صورتحال سے اس کا تعلق صرف سسپینس کی وجہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ سسپینس کی اس حس کو تسکین دینے کے لیے یہ اپنی تمام تر حسیات کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ حیرتوں کی اسے تلاش ہوتی ہے، نیکا حریص ہے، انفرادیت کا شائق ہے۔ یہ حرص اور یہ شوق سے اسے دنیا کی ہر گھاٹی میں اندھا دھند کود جانے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی حرص اسے کبھی کبھی خدا کے راستے پر بھی گامزن کر دیتی ہے۔ اس کے تجسس کو استعمال کر کے تعلیم اور تربیت میں اضافہ کر کے اسے عمومی اور کم تعلیم یافتہ نفوس یعنی لوگوں سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ سرکس کے جانور کی طرح سزا اور جزا کے عمل سے اس میں ایک نئی تہذیب کا ظہور ہو سکتا ہے۔ آغاز تربیت میں نفس اپنے تجربے اور خواہشات کے باوجود اپنی ابتدائی خصلتوں کے تحت بغاوت بھی کرتا ہے اور اپنی عادات کو بھی دہراتا ہے۔ ابتدائی تربیت میں اس کا مقصد کسی بہتر اور برتر خیال کا حامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تجسس اسے تحقیق اور محنت پر خود آمادہ کرنے لگتا ہے۔ تربیت ہو جانے اور نئی عادت کو اختیار کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو منفرد اور ممتاز کرنے کے لیے دوسروں سے مختلف ہونا پسند کرتا ہے۔ اہل علم اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑھتے علم اور گزرتے وقت کے ساتھ اسے اس نئے پن اور نئی دنیا سے انس اور محبت ہو جاتی ہے، اور یہ اسے ایک اختیاری اور مستقل عادت کی طرح اپنا لیتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں اسے خدا کے انس کے حصول کی خواہش فطری طور پر پڑتی ہے، نئی دنیا کے افکار اور نئے آفاق کی تحقیق پھر اسے یہ شوق اختیاری ترک کرنے نہیں دیتے، اگرچہ اس کی جبلیتیں ہر لحظہ کوشاں رہتی ہیں کہ اسے دوبارہ اس کے دور جاہلیت کو پلٹا دیں، مگر نئی عادات اور فطری ضد اسے راہ خدا پر مستقیم رکھتی ہے۔ اس مقام پر اللہ کی تائید، نصرت اور رحمت سے نفس انسان پر سکینت اور الہام کا نزول شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمت غیر مترکبہ ہے جو نفس نے اس سے پہلے کبھی نہیں پائی ہوتی۔ اب اس کا مقصد حیات واضح اور خیالات مصفا یعنی پیور ہونے لگتے ہیں۔ شعور اپنی بلوغت یعنی میچورٹی کو پہنچتا ہے، مگر اس مرحلے کے خطرات ہیں۔ تقدس، تقوی کا مبالغہ آمیز خواہشات، تزکیہ کی شدتیں اسے دعویٰ انفرادیت اور خصوصیت کے حرص کا شکار کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ نفس انسان کی میکس پوٹینشل ہے، اس سے آگے یہ اپنی طاقت اور اپنے علم سے نہیں جا سکتا۔ یہ انسانی کوشش کی آخری حد ہے، یہاں تک پہنچ کر اب نفس بے بس ہے۔ یہ فوٹیلیٹی لیول ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے، خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس کی کوشش اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، وہ فائنسٹ پاسبلٹی پر ہے، اس سے آگے نہیں جا پا رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر کوشش فیوٹائل ہے، لا حاصل ہے۔ اس مقام پر اسے رکے رہنا ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کو راہ خدا میں مستقیم رکھنا ہے، مینٹین کیے رکھنا ہے۔ یہاں اللہ کی محبت اور اخلاص کے سوا کوئی شے معاون نہیں ہوتی۔ یہ مقام انتہائی گنجلک ہے۔ اگر نفس ایمان پر نہیں ہے، اللہ کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں ہے، تو 100% ایسا نفس استدراج کو موڑ دیا جائے گا۔ ایمان کے 3 درجات حلاوت یہاں کام آتے ہیں۔ پہلا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی دنیاوی جذبے۔ تیسرا، ملکیت یا وابستگی سے محبت اور اپنی جبلیات یعنی پرانی زندگی میں جو کہ کفر کے مترادف ہے کو پلٹ جانے کا خوف۔ نفس اس مقام تربیت سے کسی صورت پلٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور دنیا و آخرت میں اسے بخشش کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، راضی بر رضائے رب ہو کے پلٹ، بندوں میں داخل ہو، جنت پروردگار میں داخل ہو۔ نفس کے اس تجسس اور عادت کو سدھارنا کیسے ہے؟
جبلیات کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے مشاہدہ حق اور ذکر و تسبیح کے راز جاننا ہوں گے، جو اسی کتاب میں آگے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔